اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر انا شانک هو الابتر۔ آج ہم نے اپنے روٹین کے پروگرام سے ہٹ کر، چونکہ یہاں پر ایام فاطمی ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام منائے جا رہے ہیں، تو عام طور سے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو مناسبت ہے اس مناسبت کے مطابق اپنے موضوع کا انتخاب کریں۔ لہٰذا میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم آج انہی ایام کی مناسبت سے جو اہم ترین ٹاپک ہے اسپریچول پرنسپلز ان دا لائف آف حضرت فاطمہ، ہم ان اصول جو اخلاقی اور روحانی اور معنوی اصول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فیملی لائف میں جو موجود ہیں، ایسے اصول کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور ہم ان اصولوں کو اگر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو فیملیز آج جس طریقے سے ڈسٹرائے ہو رہی ہیں، جس طریقے سے فیملیز کے اندر اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، اور سپریشن کے مختلف واقعات ہمیں کثرت کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں، تو یہ ساری وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ اسپریچول، مورل اور ایتھیکل پرنسپلز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ جب تک ہماری زندگی میں غیر مادی اصول موجود نہیں ہوں گے، یعنی روحانی اور معنوی اصول، تو اس وقت تک جو ہے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ فیملی لائف، ایک اچھی فیملی لائف جو ہے وہ گزار سکیں۔ میں نے بہت اس پر اپنے طور پر کام بھی کیا ہے، ریسرچ بھی کی ہے، اور ایکسپیرینس بھی ہمارا جو مختلف فیملی ایشوز جن کو ہمیں ریزالو کرنا ہوتا ہے ان کو بھی بہت گہرائی کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں ایک چیز میں نے بڑی کامن دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، جہاں پر ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، جہاں ہمیں جھگڑا نظر آتا ہے، جہاں ہمیں سیپریشن نظر آتی ہے، وہاں پر مادیات اور میٹیریلسٹک ڈیزائرز اور اپروچ اور پرنسپلز جو ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج فیملی ایشوز جو ہیں وہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ سامنے آ چکے ہیں۔ تو بہرحال میں چاہوں گا کہ تمہید میں اور مقدمے میں زیادہ وقت نہ لگاؤں، کیونکہ انشاءاللہ میں جو آگے بڑھوں گا میں بہت سی چیزوں کی وضاحت کرتا چلا جاؤں گا۔ لہٰذا آج ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اسی موضوع کے اوپر، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید اس سلسلے میں ہماری کیا ہدایت کرتا ہے، اور وہ کون سے پرنسپلز ہیں کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ غور کریں تو میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع جو ہے بہت زیادہ وسیع موضوع ہے، جس کو ایک لیکچر میں سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف موقعوں پر انشاءاللہ میں اس موضوع کو اس کے مختلف آسپیکٹس کے اوپر روشنی ڈالتا رہوں گا، اور قرآن مجید میں جو آیات آتی جائیں گی وہاں میں خاص طور پر اشارہ کروں گا کہ یہ وہ فیملی ویلیوز ہیں، وہ ورچوز ہیں کہ جن کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، جن کو واپس ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ وہ پاور اور وہ قوت کہ جو اسپریچول پاور ہے ان کو دوبارہ سے گین کرنے اور ان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت اگر آپ غور کریں اس کے اوپر، تو یہ آیت در واقع یہاں شاید میں نے نوٹ نہیں کیا، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 ہے۔ قرآن مجید میں ایک فیملی کا ذکر اس آیت میں آتا ہے۔ وہ فیملی جو ہے وہ ہے حضرت زکریا کی، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ عطا کیا ان کو۔ یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ لیکن اس آیت سے پہلے جو آیت ہے میں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، کہ جس میں
جو یہاں پر موجود نہیں ہے، جس میں حضرت زکریا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا۔ اب دیکھیں یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو حضرت زکریا کی کے حوالے سے ہے کہ پروردگارہ مجھے اس دنیا میں تنہا مت کر، یعنی میں نہیں چاہتا کہ میں ایک تنہا انسان کے طور پر زندگی گزاروں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو جو ہے بہترین وارثین میں سے ہے، اور مجھے بھی ایک وارث چاہیے۔ تو یہ خود اولاد کے لیے ایک بڑی اچھی دعا ہے کہ اور دوسری بھی قرآن مجید کے اندر دعا ہے رب حبلی من لدن کا، اس طرح کی جو آیات موجود ہیں یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو بہرحال حضرت زکریا نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، تو اب آپ اس سلائیڈ کے اوپر دیکھیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہو، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے انہیں یحییٰ کو عطا کیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی زوجہ کو وہ استعداد اور وہ صلاحیت عطا کی کہ جس کے تحت وہ صاحب اولاد ہو سکیں۔ اب یہاں پر آپ قرآن پر غور کیجئے گا کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ اس خاندان کی جو ویلیوز ہیں جو اس خاندان میں موجود تھیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے، اور شاید حضرت زکریا کی اس دعا کے قبول ہونے کا ان ویلیوز سے بہت زیادہ تعلق بھی ہو، لہٰذا یہ چیز ہمارے لیے یہاں پر اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، پہلی خوبی اس خاندان کی یہ ہے کہ یہ نیکی اور خیر اور خوبیوں میں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تیزی کے ساتھ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسرے جو محتاج ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی مدد صرف مدد کرنا نہیں ہے بلکہ مدد کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان کے پاس مواقع ہوتے ہیں، اس کے پاس پاور بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں، وہ کسی کی مدد بھی کر سکتا ہے، کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتا، اور وہ یہ ٹال دیتا ہے اس بات پر کہ میں اگلے دن یا 2 دن بعد یا بعد میں کروں گا۔ اس کے نتیجے میں وہ اپرچونٹی اس سے مس ہو جاتی ہے، کوئی اور اس شخص کی مدد کر دیتا ہے، کسی اور کو وہ ثواب مل جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس خاندان کی ایک خوبی یہ ہے کہ یسارعون فی الخیرات، کہ یہ لوگوں کی مدد کرنے میں، نیکیاں کرنے میں، خیر کرنے میں یہ جلدی کرتے ہیں۔ یہ نمبر 1 پہلی چیز جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ اور دوسری صفت ان میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا۔ دیکھیں یدعو کا لفظ ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مجھے پکارتے ہیں۔ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر سے میرے ذکر کی آواز بلند ہوتی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، یہ جو کہا گیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ جہاں سے تلاوت قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اس کی آواز بلند ہو رہی ہو۔ تو یہ یدعوننا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہو جس گھر کے اندر، رغبن و رہبن، یہ 2 لفظ آئے ہیں۔ رغبن کیا مطلب؟ رغبن کا مطلب یہ ہے کہ پوری امید کے ساتھ، پوری عشق و محبت کے ساتھ اللہ کو پکارنا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مغفرت کرے گا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بخشش کرے گا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلند درجات قیامت کے دن عطا کرے گا۔ لہٰذا رغبن کا مطلب یہ ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں رغبت جو ہے ٹینڈنسی یا ہماری ڈیزائر جو ہے اس کے ساتھ کوئی کام کرنا، وہ رہبن جو ہے وہ خوف کے معنی میں ہے، یعنی ان میں رغبت بھی ہے اور ان میں خوف بھی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس صرف امید ہو، تو اگر صرف امید ہو اور خوف ہمارے اندر موجود نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ امید جو ہے
یہ ہمیں اس بات کے اوپر اکسائے گی کہ ہم جرت پیدا کریں کہ اللہ کی مخالفت کریں، اللہ کے احکام کی پابندی نہ کریں. اس لیے کہ جب ہمیں صرف امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، تو ایسے نتیجے میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم پھر ہر برے سے برا کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لہٰذا اس کے بعد ہے رہبن، لیکن ان میں یہ خوف بھی موجود ہے. یعنی اگر صرف خوف ہو تو تب بھی بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ اگر انسان میں امید نہ ہو اور خوف ہو تو تب بھی انسان نیک کام نہیں کرے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ رغبت اور خوف ان دونوں کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے. یعنی امید اور خوف، خوف اور رجا، یہ دونوں چیزیں بیلنس شکل میں ہماری ذات میں ہونی چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم امبیلنس ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر امید زیادہ ہوتی ہے، خوف کم ہوتا ہے. کبھی ہمارے اندر خوف زیادہ ہوتا ہے اور امید کم ہوتی ہے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. جو ایک بیلنس انسان ہوتا ہے، جو صحیح مومن ہوتا ہے، اس میں جتنی مقدار امید کی ہوتی ہے اتنی مقدار اس میں خوف کی بھی ہوتی ہے. لہٰذا ان دونوں کے اندر بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اور میں عام طور پر جو کرسچن سکولرز کے ساتھ جب میری ڈسکشن ہوتی ہے تو میں یہاں پر اس قرآن کے اس تصور، اس اصول اخلاق کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ شاید یہ صرف قرآن نے یہ تصور دیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اس کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو ہے وہ امید بھی ہونی چاہیے. دوسری چیز جو ہے بس رغبن اور رہبن جو ہے وہ یہاں پر اس خاندان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بہت پر امید ہو. اور جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور سے ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں ہماری جو سوسائٹی ہے، مسلم سوسائٹی جو ہے، چاہے آپ شیعہ سوسائٹی کو لے لیں چاہے دوسری سوسائٹی کو لے لیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ عام طور پر غلط فہمی میں جو ہے وہ رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، اور ہم بڑے آرام سے بہت زیادہ پر امید نظر آتے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، اس کا یقیناً ثواب بھی ہوتا ہوگا، لیکن کیا یہ کافی ہے کہ ہمارے اندر اتنی امید پیدا ہو جائے کہ خوف کا عنصر جو ہے وہاں سے نکل جائے؟ یہ جو خوف کا عنصر ہے یہ ہمیشہ ہمارے دل میں رہنا چاہیے، اس معنی میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت میں خلوص نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت کے اندر اخلاص موجود نہ ہو. تو لہٰذا خلوص کا ہونا، اخلاص کا ہونا اور اپنی عبادت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا، یعنی ہمیشہ کم سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ انسان تکبر کا شکار ہو، غرور کا شکار ہو اور اپنی عبادات کو ضائع کرے. میں اس سے زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن شاید میں کسی موقع پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم امید اور رجا اور خوف و رجا جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں. تو تیسری صفت اس خاندان کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ ہمارے سامنے جھکتے ہیں، یہ تواضع سے پیش آتے ہیں، یہ ہمارے سامنے تسلیم ہوتے ہیں. خاشع اور خاضع، خضوع اور خشوع، یہ دو لفظ ہیں، میں نے پہلے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ انسان جب ظاہری طور پر کسی کے سامنے جھکتا ہے تو اس کو خضوع کہتے ہیں. جب انسان ظاہری طور پر کسی کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قلباً بھی اس کے سامنے جھک گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عقلی طور بھی اس کے سامنے جھک گیا ہے. عقل کا تسلیم ہونا اور قلب کا تسلیم ہونا یہ اور چیز ہے، اور انسان کے اعضاء و جوارح کا جو ہے وہ کسی کے سامنے تسلیم ہونا، اس لیے کہ انسان میں منافقت بھی ہو سکتی ہے، انسان میں خوشامد بھی ہو سکتی ہے، انسان میں پرسنل انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے جھکتا ہے. لیکن خاشعین وہ ہوتے ہیں کہ جن کا قلب اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کے سامنے جھکتا ہے. تو یہ خشوع کا پہلو جو ہے وہ خضوع سے زیادہ اہم ہے. ہمارے لیے خاضع ہونے سے زیادہ خاشع ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. تو یہ پہلو کہ جس میں احساس ذمہ داری ہے، جس میں ادب ہے، جس میں احترام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خاشعین کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو خاشعین، اب آپ سوچیں 2 منٹ کے لیے کہ اگر کسی خاندان میں
یہ صفات پائی جاتی ہوں کہ وہ خاندان اس بات سے عشق رکھتا ہو کہ وہ دوسرے کی مدد کرے. اگر کوئی محتاج ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرے اور اس میں جلدی کرے، اور پھر اللہ کو پکارے اس خوف کے نتیجے میں اور اس امید کے نتیجے میں. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور اس کے سامنے تسلیم ہونا. تو یہ دیکھیں قرآن مجید میں آج ہم نے فیملی ویلیوز کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ کس طریقے سے قرآن ہمیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے. اگر یہی اصول اگر ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی کے بہت سی جھگڑے اور لڑائیاں جو ہیں وہ ہماری ختم ہو سکتی ہیں. اب میں اگلی آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ جو اگلی آیت آپ کے سامنے ہے یہ آیت ہے سورہ طور کی آیت نمبر 25. میں نے ظاہراً یہاں پر نہیں لکھا لیکن یہ سورہ طور کی آیت نمبر 25 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے؟ دیکھیں یہ آیت جو ہے وہ اہل بہشت کے بارے میں ہے کہ اہل بہشت جو ہے وہ جب ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں گے تو وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. دیکھیں بڑا دلچسپ میسج ہے اس کے اندر کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور اس سوال میں وہ یہ پوچھیں گے کہ تم جنت میں کیسے آ گئے، وہ کون سے علل و اسباب تھے، وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے فیکٹرز تھے، وہ کون سی کازز تھیں کہ جس کی وجہ سے، وہ کون سے اعمال تھے کہ جو تم نے انجام دیے اور جس کے نتیجے میں تم جو ہو آج بہشت میں ہمیں نظر آ رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بہشت میں جائے گا تو اہل بہشت ایک دوسرے سے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں کس وجہ سے جنت میں لایا گیا. اب وہ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں جواب سنیں، ان کا جواب بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ یہ کہیں گے انا کننا قبلو، یعنی ہم پہلے، یعنی ماضی میں، یعنی جب ہم دنیا میں تھے تو ہم کیا کرتے تھے؟ قالو انا کننا قبلو فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اہل خانہ کے سلسلے میں مشفق تھے، یعنی شفیق تھے ان کے لیے. شفیق کا کیا مطلب ہے؟ شفیق اور شفقت جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ہمیشہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید نے اس اصطلاح کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایسی محبت جس میں خوف بھی ہو، ایسی محبت جس میں جو ہے وہ ایک قسم کا انسان کو یہ اضطراب ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر آپ کسی سے محبت تو کرتے ہیں لیکن محبت کے ساتھ آپ کو اس کے مستقبل کی بھی فکر ہوتی ہے. دیکھیں محبت دو قسم کی ہوتی ہے، میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک محبت وہ ہوتی ہے کہ آج کل کی دنیا میں یہ بہت زیادہ ہماری مشکلات ہیں کہ ہم اپنی اولاد سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنی زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اس محبت کی وجہ سے ہماری اولاد گمراہ ہو جاتی ہے. اس محبت کی وجہ سے ہماری اولاد جو ہے وہ غلط راستے پر نکل جاتی ہے. لہٰذا یہ محبت جو ہے اور ہے، لیکن ایک محبت جس کو لاجیکل محبت کہتے ہیں، جس کو منطقی محبت کہتے ہیں. لیکن محبت تو ہے لیکن اس میں وہ ریسٹرکٹڈ محبت ہے. اس میں یہ خوف ہے کہ کہیں میرا بچہ بگڑ نہ جائے، اس میں یہ خوف ہے کہ میرا کہیں بچہ جو ہے اس کی تربیت نہ ہو اور وہ جو ہے وہ غلط راستے پہ نہ نکلے. تو مشفق کا مطلب یہ ہے کہ اہل بہشت قیامت کے دن ان کی صفات میں سے یہ ہوگا، وہ اعمال کے جو انہوں نے اس دنیا میں انجام دیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے سلسلے میں شفیق تھے، یعنی ہم محبت بھی کرتے تھے اپنے خاندان سے، اپنے اہل خانہ سے. اور وہ محبت صرف محبت نہیں تھی بلکہ اس محبت میں ایک خوف کا عنصر پایا جاتا تھا، اور اس خوف کی وجہ سے ہم اپنے اولاد کی جو ہے وہ تربیت بھی کرتے تھے جو ہمارے لیے ضروری تھا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے ہمیں کس خوبصورتی کے ساتھ فیملی ویلیوز کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتی ہے. اب آپ دیکھیں تیسری چیز پھر دوبارہ قرآن مجید میں ما سلککم فی سقر. اب یہ سورہ مدثر آیت نمبر 42. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اہل جہنم کی بات کی گئی ہے. اب اہل جہنم سے اہل بہشت یہ سوال کریں گے. دیکھیں بڑی عجیب قرآن مجید کی آیت ہے کہ اہل بہشت اہل جہنم سے یہ سوال کریں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کر آئی ہے، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے آئی ہے، وہ کون سے عوامل اور کون سے اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے تم جہنم میں آئے ہو اور دوزخ میں آئے ہو. تو اس سے ہمیں ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن اہل بہشت کا
اہل جہنم کے ساتھ ایک تعلق ہوگا، اور اہل بہشت جو ہے وہ اہل جہنم کے ساتھ رابطے میں ہوں گے اور ان سے وہ کویسچن پوچھنے کی پوزیشن میں ہوں گے. لہٰذا اہل جہنم سے وہ یہ کہیں گے کہ تم کیوں دوزخ میں آئے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لائی. اب وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو، اب وہ جواب کیا دیں گے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں ہمیں جہنم کی طرف لے کر آئی ہیں. اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہیں یہ ساری باتیں. نمبر 1، قالو، وہ یہ کہیں گے لم نکو من المصلین. پہلی صفت یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ظاہر ہے کہ جب نماز ہم نہیں پڑھتے تھے تو جب انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نتیجے میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم اپنی زندگی میں اگر تم مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو چیزوں سے مدد حاصل کرو، ایک صبر سے اور دوسری نماز سے. ایک وہ اندرونی قوت اور ایک وہ بیرونی قوت. یہ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار اس طرح کی آیات کے ذریعے ہمیں کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے، اب میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ذرا اس پر غور کیجئے گا. بڑا اہم نقطہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تک کنوے کروں. ہو سکتا ہے ہم آج کا لیکچر اپنا کمپلیٹ نہ کر سکیں، لیکن انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اس کو کمپلیٹ کروں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس نقطے پر ہم خاص طور پر غور کریں کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اس سے مدد حاصل کرو. مدد کا کیا مطلب ہے؟ مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم بے بس ہوتے ہیں، جہاں پر ہم ہیلپ لیس ہوتے ہیں، جہاں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ہم محتاج ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارے اپنے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم اپنے مسائل کو حل کر سکو. لہٰذا میں نے تمہیں ایسے اسپریچول پاورز عطا کی ہیں، میں نے تمہیں ایسے اسپریچول ٹولز عطا کی ہیں، میں نے تمہیں ایسے اسپریچول ریسورسز عطا کی ہیں کہ اگر تم ان ریسورسز پر ریلائی کرو گے تو اس سے تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا، اس سے تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا، اس سے تم اپنی مشکلات کو حل کرنے کے قابل ہوگے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اسپریچول ویلیوز کی بات کرتے ہیں، جب ہم اخلاقی اور مانوی اور خاندانی اصولوں کی بات کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ہمارے گھر میں، خاندان میں اگر آپ ان ویلیوز کو نکال دیں، اخلاقیات کو نکال دیں، رحمت اور مودت کو نکال دیں، مرسی اور کمپیشن کو نکال دیں، ایثار اور قربانی کو نکال دیں، اگر یہ اہم ترین اصول موجود نہ ہوں تو ہم مادیات کی بنیاد پر، میٹیریلسٹک پرنسپلز کی بنیاد پر ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھریلو مسائل کو حل کر سکیں، جس کی وجہ سے اختلاف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد اور ماں باپ کے درمیان خلی جاتی ہے. اس ساری کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مادی قوتوں کے ذریعے سے، مادی اصولوں کے ذریعے سے، مادی پرنسپلز کے ذریعے سے. لیکن قرآن ہمیں جس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اخلاق کی صورت میں، روحانیت کی صورت میں، مانویت کی صورت میں، اسپرچویلٹی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پاورز عطا کی ہیں. یہ تمہاری پاور ہے، یہ تمہاری طاقت ہے، یہ تمہاری قوت ہے، یہ تمہاری قدرت ہے. تم اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرو، اپنی مشکلات کو حل کرو. اگر تم مادیات کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کرو گے تو تم ہیلپ لیس ہو، اور تمہارے پاس، اور اسی وجہ سے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے، اور جب حل نہیں ہوتے تو اس کے نتیجے میں ہمیں فیملیز کے اندر اختلاف نظر آتا ہے. اب اگلی صفت دیکھیے گا، وہ اہل جہنم کہتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے کا کیا مطلب ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم دیکھیں قرآن میں جہاں بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ذکر آیا ہے، اس کا مطلب صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، کسی کو فوڈ دینا نہیں ہے، کسی کو خوراک فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ ہے کہ وہ شخص جو محتاج تھا، وہ شخص جو ضرورت مند تھا، جس کو آج آپ کی ضرورت تھی، اگر آپ کے پاس وہ وسائل تھے کہ جس کی کسی شخص کو ضرورت تھی اور آپ اس کی مدد کر سکتے تھے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اور آپ اس شخص کی مدد نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل جہنم کہتے ہیں ہم دوسروں کی ضرورت کو پورا کر سکتے تھے، ہم دوسروں کی
جو ہے وہ احتیاج کو پورا کر سکتے تھے. ہمارے پاس طاقت تھی، ہمارے پاس قوت تھی، ہمارے پاس صلاحیت تھی، ہمارے پاس کیپیسٹی تھی، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. جب ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم اہل دوزخ میں سے ہو گئے. یہ دوسری صفت ہوگی. اب تیسری صفت پر غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اب اہل جہنم کہتے ہیں کہ ہم تیسرا کام جو ہم کرتے تھے، یہ بڑا خوفناک کام ہے جو ہم کرتے تھے. وہ یہ تھا کہ ہم ہر اس، بہت توجہ کیجیے گا اس نقطے کے اوپر، کہ ہم ہر اس وادی میں داخل ہو جاتے تھے، کہ ہر وادی میں داخل ہو جاتے تھے سوائے اس وادی کے، سوائے اس جگہ کے جو حق اور حقیقت پر مبنی ہو. یعنی جہاں بھی باطل موجود تھا، جہاں پر فساد موجود تھا، جہاں پر کوئی غلط بات موجود تھی، ہم اس کی حمایت کرتے تھے، ہم اس کو سپورٹ کرتے تھے، ہم اس کو اس کی حمایت کرتے تھے، لیکن ہم نے کبھی حق کی حمایت نہیں کی. اب دیکھیں یہ وہ اصول ہیں کہ جو ہر روز ہم اپنی کمیونٹیز کے اندر ایکسپیرینس کرتے ہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے ایک سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، لوگ ٹروتھ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، لوگ اپنی دوستیوں میں یا اپنی دوستیوں کی وجہ سے، اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے، لوگ جو اہل حق ہیں، جو مظلوم ہیں، اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، لوگ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں. ہر سطح پر یہ ہو رہا ہے. تو اہل جہنم کہتے ہیں کہ ہم در حقیقت وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم جو ہے ہر وہ جگہ جہاں باطل ہوتا تھا، ہر وہ جگہ کہ جہاں پر حق کے خلاف آواز بلند ہوتی تھی، ہم اس کے ساتھ آواز بلند کرتے تھے، ہم ان کا ساتھ دیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اور صفت ہے. اور آخری صفت میں کہتے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم آخرت کو جھٹلاتے تھے. جب انسان آخرت کو چھوڑ دے، جب انسان آخرت کا انکار کرنے لگے، چاہے تو وہ زبان سے ہو اور چاہے وہ عمل سے ہو. دیکھیں میں بار بار عمل کی بات کرتا ہوں. عمل کا مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہوں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہم آخرت کا انکار کرتے ہوں. یعنی ہو سکتا ہے ہم عقیدے کی حد تک ہم یہ کہتے ہوں کہ ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم عقل کی اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ہم یہ کہیں کہ ہمیں یوم آخرت پر ایمان ہے، لیکن ہمارا عمل پکار پکار کر ہمیں یہ کہے کہ ہم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. آج مسلمانوں کی اکثریت کی پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل اگر ہم دیکھیں تو عمل پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہمارا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے. لہٰذا علم اور عمل، علم اور ایمان، علم اور اخلاق، اس کے درمیان ایک بہت گہرا رابطہ ہے. جب تک ہم اس رابطے کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اس مسئلے کی حقیقت کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے. یہ وہ دو تین جگہ پر میں نے بتایا کہ فیملی ویلیوز اور جو ہے وہ اس کو ہم کس طریقے سے قرآن کی روشنی میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ تیسری ایک اور قرآن کی آیت موجود ہے کہ جہاں پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فیملی ویلیوز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ سورہ دہر ہے، آپ اس کو بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا، لیکن میں چھوٹی چھوٹی طرف اشارہ کر کے انشاءاللہ میں بات کو ختم کروں گا. پہلی چیز قرآن ہی کہتا ہے سورہ دہر میں، سورہ انسان کے اندر، یوفون بالنذر. جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مریض ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو یوفون بالنذر، تو وہ جو ہے وہ اپنی نظر کو جو ہے وہ وفا کرتے ہیں. جب ان کے فرزند مریض ہو جاتے ہیں تو یہاں سے ہمیں کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ یہاں یہ ثابت ہوتی ہے کہ انسان کا نظر کے اوپر اعتقاد اور ایمان جو ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو شفا دے سکتا ہے. یعنی جب انسان میں مادی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے جب انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو وہاں پر انسان کا ایک اسپرچول ریلیشن پر ایمان اور اعتقاد بہت ضروری ہے. یہ کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ جہاں پر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جہاں پر ہم میڈیکل سٹور سے دوائیاں لے کے آتے ہیں، جہاں ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ دوا ہم پر اثر کرے گی اور ہماری بیماری کو دور کرے گی، وہاں پر ہمارا ایمان جو ہے
وہ نظر پر بھی ہونا چاہیے، وہاں پر ہمارا ایمان جو ہے وہ دعا پر بھی ہونا چاہیے، وہاں پر ہمارا ایمان جو ہے وہ صدقات پر بھی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس فیملی کے اندر ہمیں یہ صفت نظر آتی ہے کہ یوفونا بالنظر۔ تو نظر کی اہمیت انسان کی دنیا میں اس کا ایک اسپریچول پہلو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے وہ یخافون یومن کانا شرہ مستطیرا، یہ وہ ہیں کہ جو آخرت سے خوف کھاتے تھے۔ کون؟ کہ جب اس کا شر جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ پھیلا ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ صرف اسی نقطے کی طرف اشارہ کروں، اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بہت تفصیل کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے میں مزید 2-3 اہم نکات کی طرف اشارہ کروں۔ چونکہ ٹائم ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو میں صرف اسی آیت کے اس حصے پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، بعد میں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یوفونا بن نظر کی میں نے بات کر دی۔ دوسری بات یہ کہ یوفونا بن نظر صرف یہ نہیں ہے کہ نظر صرف پوری کر دی، بلکہ میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ انسان کا ایمان اس بات پہ ہونا کہ جو اسپریچول ویلیوز ہیں وہ مادی ویلیوز کے ساتھ اس کی اہمیت ہے۔ تو یہاں اب کہتے ہیں وہ یخافونا، اور یہ خوف کھاتے تھے اس دن سے کہ جس دن کا شر جو ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، وائڈ اسپریڈ ٹیرر۔ تو یہاں اب سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ کو آخرت کا کیا خوف ہے؟ آپ کو قیامت کا کیا خوف ہے؟ آپ کو دیکھیں جو خود میں ایک پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ کسی موقع پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں ایک اسپیچ دوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آخرت میں آپ کا کیا مقام ہوگا، اور آخرت میں آپ کے حوالے سے جو بڑی اہم روایات موجود ہیں جس کا میرے خیال میں بہت کم ممبروں سے جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ روز محشر حضرت فاطمہ زہرا کی پوزیشن کیا ہوگی، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہوگی، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کریں۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بڑی اہم روایت موجود ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ اپنے بابا کے پاس آئیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ بابا یا رسول اللہ، اب ذرا غور کیجئے گا جو میں پڑھ رہا ہوں کہ اینا القا کا یوم الموقف الاعظم، بابا روز قیامت میں آپ کو کہاں ملوں گی، میں آپ سے کہاں ملاقات کر سکتی ہوں، بابا وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں میں آپ کو تلاش کر سکوں گی۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ محبت، یہ عشق اور یہ اضطراب حضرت فاطمہ کا کہ میں اپنے والد بابا کو کیسے تلاش کروں گی، اس کے جواب میں حضرت رسول اللہ خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی اندہ بابل جنہ، جنت کے دروازے پر میں کھڑا ہوں گا تو مجھے وہاں مل لینا، کہ جہاں میں اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں، اپنے شیعوں کی شفاعت کروں گا، مجھے تم وہاں پر پاؤ گی۔ اب حضرت زہرا پھر جواب دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بابا اگر مجھے آپ وہاں نہ ملے، اگر میں نے آپ کو وہاں تلاش نہ کیا، وہ القینی تو کہا کہ علی الحوض، تو تم مجھے حوض پر ملنا، حوض کوثر پر ملنا، وہ انا اسقی امتی، اس لیے کہ اس وقت میں اپنی امت کو سیراب کر رہا ہوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر یہ فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ تمہیں ملوں گا۔ تو حوض کوثر کے اوپر پھر کہا کہ اگر آپ مجھے وہاں نہ ملے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ القینی علی الصراط، مقام صراط پر مجھے تلاش کرنا۔ کہا بابا اگر وہاں بھی نہ ہوئے، کہا کہ مقام میزان پر مجھے تلاش کرنا، کہا کہ اگر بابا آپ وہاں بھی نہ ہوئے، اب رسول اللہ فرماتے ہیں وہ الا شفیر جہنم، کہ مجھے جہنم کے دروازے پر ملنا۔ تو کہا کہ اب فاطمہ زہرا حیران ہو گئی، کہا کہ بابا آپ وہاں پر کیوں ہوں گے؟ کہا کہ وہاں میں اس لیے ہوں گا بیٹی کہ اگر میری امت جب میں سے کوئی بھی اگر جہنم میں جا رہا ہوگا اور اس میں ذرا سا بھی اس قابلیت ہوگی کہ میں اس کی شفاعت کر سکوں تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ وہ مقام تھا کہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں فاستبشرت فاطمہ، تو یعنی حدیث کے الفاظ ہیں، بس یہ سننا تھا کہ حضرت فاطمہ کی لبوں پر مسکراہٹ جاری ہو گئی اور وہ مسکرانے لگی۔ تو یہ اس کا دیکھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت لکھی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن حضرت فاطمہ کی ڈومینیشن ہوگی، فاطمہ کی حاکمیت ہوگی، یعنی وہ دن قرآن کہتا ہے سورہ
النبا میں آیت نمبر 38، یوم یقوم الروح والملائکہ صفن، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب روح اور ملائکہ سب کے سب، نہ صرف انسان بلکہ ملائکہ بھی سب کے سب صف بنا کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، وہ ہرگز انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کے منہ بند ہوں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ کہ جس کو اللہ نے بولنے کی اجازت دی ہوگی۔ ان حالات میں حضرت فاطمہ کا ہر مقام پر ان کی پریزنس اور ان کا موجود ہونا، اور پھر ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے کہ جس روایت میں ہے کہ یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ زہرا، کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو یہاں تک کہ فاطمہ زہرا جو ہیں وہ گزر جائیں اس راستے سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پھر قرآن مجید میں ہمیں یہ آیت کا سامنے آنا، اور پھر اس کے بعد روز قیامت سے خوف کھانا حضرت فاطمہ کا اور اس خاندان کا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ چیز وہ اہم ترین پرنسپل ہے کہ جو ہماری فیملیز کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے، اور وہ ہے آخرت کا خوف۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ جو ہمیں اس آیت میں ملتی ہے۔ انشاءاللہ میں بہت اہم باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ All attendees are muted and may unmute themselves by pressing *6. تھینک یو حیدر بھائی، شکریہ بہت بہت۔ ڈاکٹر شگفتہ آپ، السلام علیکم۔ جن جن حضرات کو اس لیکچر کی ریکارڈنگ چاہیے وہ مجھ سے الگ سے ریکویسٹ بھیجیں گے، تو میں ان کو پھر عام طور سے، پہلے میں سب کو بھیجا کرتا تھا تو پھر میں نے فیل کیا کہ ہو سکتا ہے سب کو ضرورت نہ ہو، تو حیدر بھائی میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اور ڈاکٹر شگفتہ بہت شکریہ، میں یہ آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے، کیونکہ میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اور بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا کہ ہم قیامت کے خوف کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ خوف جو ہے وہ ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر شگفتہ کا آسٹریلیا سے تشریف لائی ہیں، یہ ان کا سوال ہے، تو مجھے آپ اجازت دیں کہ انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کے سوال کو بھی کور کروں گا، اور میں تھوڑا سا اس کی طرف بھی انشاءاللہ اشارہ کروں گا۔ جی فاطمہ بلقیس، میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا انشاءاللہ، جو ہی مجھے ابھی ملتی ہے ریکارڈنگ تو میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا۔ اوکے، انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے ہم اسی کا انشاءاللہ دوسرا پارٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے اس لیکچر کو، اور پھر جو ہے وہ آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ ریکارڈنگ آپ کو، ڈاکٹر شگفتہ کو، بلقیس فاطمہ آپ کو، حیدر بھائی آپ کو جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ میں بھیج دوں گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری ریکارڈنگ سنتے ہیں، وہ لائیو کبھی کبھی وہ اٹینڈ نہیں کر سکتے لیکچر، لیکن بعد میں مجھے کافی ای میل موصول ہوتے ہیں، تو ہمارا لیکچر صرف جو ہے وہ یہاں پر نہیں سنا جا رہا، بلکہ بہت سے لوگ جو ہیں بعد میں وہ ریکارڈنگ سے بھی استفادہ کرتے ہیں، اور یہ بالکل آرکائیو ہمارا تیار ہو رہا ہے ساری چیزوں کا، اور انشاءاللہ ایک بڑا ذخیرہ جو ہے اس میں یہ تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم۔